سفر نہیں کرو گے تو آپ کو ایسا لگنے لگ جائے گا کہ آپ کی زبان ہی دنیا کی سب سے افضل ترین زبان ہے۔ انگریز بہت پیارے لوگ ہیں۔ اسٹیرین کراسنگز آپ کو انفراسٹرکچر سے ہی ظاہر ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر انسانیت کی حفاظت کے لیے کس طرح سے اقدامات پاکستانی لوگ تھے وہ یہاں پر جیلی نوٹ چلاتے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب دوستوں اگلے دن یوٹیوب پر مجھے ایک کومنٹ ریسیو ہوا۔ کومنٹ یہ تھا کہ ہمیں بلا وجہ اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا وطن دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ پڑھنے تو آپ جا سکتے ہیں لیکن تعلیم ختم کرنے کے بعد اپنے ملک کی خدمت کریں۔ پاکستانی دوسرے ممالک میں جا کر گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں لیکن اپنے ملک میں کام کو مذاق سمجھتے ہیں، ہر وقت ڈنڈی مارنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ سب لوگ اپنے ملک میں ایمانداری سے کام کریں، اپنے ملک سے محبت کریں، اسے صاف ستھرا رکھیں، اپنا ملک سب سے بہتر ہے۔ دوستوں کچھ باتیں اس کامنٹ میں درست بھی ہیں لیکن کچھ باتیں مجھے بالکل درست نہیں لگتی، تو ان پر میں اپنا اظہار خیال پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ یار سب سے پہلے تو بلا وجہ نہیں، وجوہات بہت ساری ہیں، اور ان وجوہات میں سب سے امپورٹنٹ وجہ جو ہے کہ اگر آپ سفر نہیں کرو، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ سفر وسیلہ ظفر، اور اگر آپ سفر نہیں کرو گے تو آپ کو ایسا لگنے لگ جائے گا کہ آپ کی زبان ہی دنیا کی سب سے افضل ترین زبان ہے۔ آپ کو یوں معلوم ہونے لگ جائے گا کہ آپ کی قوم دنیا کی بہترین قوم ہے، اور آپ باقی قوموں کو کم تر سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ آپ جب کلچرل ڈائیورسٹی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو مختلف لوگوں کے مختلف نظریات اور خیالات سے جب آپ کا آپ کی وابستگی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہورائزن بلڈ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں پھر آپ میں اپنائیت جو ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایسا ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی قوموں میں خوبیاں یا آپ کے لوگوں میں یا آپ کے کی نسل یا خاندان میں خوبیاں ہیں، اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں یا آپ میں بہت ساری خوبیاں ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ جن خوبیوں سے ہم آشنا نہیں تھے ان خوبیوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے جب ہم اور قوم سے ملتے ہیں۔ تو ان میں بری چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم میں یا ہر قوم میں بری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اور یہ آپ نے فلٹر آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کو کون سی اڈاپٹ کرنی چاہیے اور کون سی اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اور لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور میرے خیال میں مجھ سے کوئی بندہ بھی ڈس ایگری نہیں کرے گا، کہ ہر قوم میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا یا اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ملک ضرور چھوڑنا چاہیے۔ ہاں یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن ملک ضرور چھوڑنا چاہیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی قوم کے علاوہ بھی دنیا میں قومیں بستی ہیں، اور آپ کی قوم کے علاوہ بھی دنیا میں ایسی قومیں ہیں جن میں بہت ساری اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور آپ ان قوموں سے اچھی چیزیں جو ہیں وہ سیکھ سکیں، اور آپ سیکھ سکیں کہ ان قوموں نے، اور اسپیشلی اگر فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کی بات کی جائے تو آپ یہ سیکھ سکیں کہ کیوں یہ لوگ جو ہیں یہ آج فرسٹ ورلڈ ہیں اور ہم تھرڈ ورلڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات ہورائزن والی میں نے آلریڈی کلچرل ڈائیورسٹی والی کر دی، تو ان دو وجوہات کی بنا پر ملک جو ہے وہ آئی تھنک چھوڑنا چاہیے۔ باقی اپنا ملک بڑی دولت ہے، یہ جملہ مجھے تھوڑا سا نا عجیب سا فیل ہو رہا۔ ہاں یہاں تک بات درست ہے کہ اپنا ملک جو ہے وہ اچھا ہے، اس لیے کہ
کیونکہ وہاں پر ہماری اپنی زبان ہے، وہاں پر جو زبان بولی جاتی ہے وہ مادری زبان ہے، وہ ہم اچھے سے بول سکتے ہیں، اس میں ہم قدر بہتر کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ یہ کہ وہاں پر اپنے رشتہ دار اور فیملی، اور میں دوستوں ہمیشہ کہتا ہوں کہ باہر فیملی نہیں ہوتی، باہر وہ والا خاندان آپ کو ہرگز نہیں ملتا، وہ آپ کو سوشل گیدرنگ نہیں ملتی، اور اس پر میں زیادہ چرچا بالکل بھی نہیں کرتا کہ بھئی میں کسی طریقے سے بھی یہ بات جسٹیفائی کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرتا، یہ بات جسٹیفائیبل ہے ہی نہیں ہے۔ وہ خاندان یا وہ جو سوشل گیدرنگ ہے وہ وہاں پر ہی ہے، وہ پاکستان میں ہی ہے، وہ آپ کو کہیں اور مطلب اس طریقے سے نہیں ملنے والی۔ ہاں اگر آپ کی والدہ یا آپ کے بہن بھائی یا آپ کی بیوی ساتھ آ جائیں باہر تو چیزیں تھوڑی بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن مکمل بہتر بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اس سوشل گیدرنگ یا اس فیملی کا کوئی متبادل یہاں موجود نہیں ہے۔ تو ہاں وہ چیز ہے، اور اس چیز کی بنیاد پر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اپنا ملک جو ہے وہ اچھا ہے، لیکن بڑی دولت ہے، مطلب یہ مجھے تھوڑا نا ایگزیجریٹڈ سا فیل ہوتا۔ تو پڑھنے ہاں آنا چاہیے، اور پھر ملک کی خدمت کرنی چاہیے یار، یہ بات جو ہے نا یہ اب ایک لانگ ڈیبیٹ ہے۔ تو اپنے ملک کی خدمت دیکھیں ایٹ دی اینڈ ہم انسان ہیں، اور ہر بندہ جو ہے، ہر کامیاب بندہ جو ہے میرے خیال میں وہ اپنا فائدہ پہلے سوچتا ہے، اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو مذہب میں بھی ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے لیے کرو، اگر تمہارے پاس ایک پیسہ ہے تو وہ پہلے خود پر خرچ کرو، اگر تمہارے پاس اب اضافی ایک پیسہ ہے تو وہ پھر اپنے خاندان، اور مطلب وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے ملک کی خدمت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ہم جا کر خدمت کریں بھی تو ہمیں اس کا اتنا ریٹرن نہیں ملتا۔ یار یہ بات اگین میں مطلب بہت ہی ڈائیورس اور بڑا ٹاپک ہے جس پر میں اکیلے بحث نہیں کر پاؤں گا، لیکن ممکن ہو سکا تو میں اپنے ساتھ کسی اور شخص کو بٹھاؤں گا تاکہ میں اس بات کے ساتھ مطلب جسٹیفائی کر سکوں، اور میں انصاف کر سکوں اس بات کے ساتھ۔ باقی بہرحال تھوڑا آگے چلتے ہیں تو یہ بات بھی کہیں نہ کہیں کور ہو جائے گی اگلی باتوں میں۔ پاکستانی دوسرے ممالک میں جا کر گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں، یار یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بات یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس نے کبھی باہر آ کر دیکھا نہیں ہے۔ دوستوں لٹرلی انگریز بہت پیارے لوگ ہیں، انگریز جتنا انسانیت کا میں یو کے تو میں رہ ہی رہا ہوں، انگلینڈ میں تو میں رہ ہی رہا ہوں، میں اسپین بھی گیا ہوں، میں فرانس بھی گیا ہوں، میں اٹلی بھی گیا ہوں، میں اپنا جرمنی بھی گیا ہوں، میں سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں۔ تو دوستوں ان ممالک میں میں نے دیکھا ہے کہ انسانیت کی جتنی قدر ہے، مطلب آپ کو روڈ مارکنگز، آپ کو پیڈسٹرین کراسنگز، آپ کو انفراسٹرکچر سے ہی ظاہر ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر انسانیت کی حفاظت کے لیے کس طرح سے اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں تو دوستوں 7 یا 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ 1 گھنٹے کی بریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے پاکستانی، یہاں پر بھی پاکستانی انڈین لوگ ہوتے ہیں نا، جہاں پر ہمارے پاکستانی انڈین 4 بندے چاہیے ہوتے ہیں، 2 بندے رکھتے ہیں نا، وہاں پر جو مطلب انگریز لوگ ہیں یہ ڈبل ہائرنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لٹرلی ڈبل پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ سٹاف بھی بہت زیادہ ہائر کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر بوجھ نہ ہو، اور ہر کام جو ہے نا اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی اندھے واہ نہیں ہوتا کہ بھئی سامان اٹھا کر لاتے جاؤ اور گدھوں کی طرح کام کرتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ، نہیں۔ اور اگر آپ کی رات کی شفٹ ہے تو رات کی شفٹ کے اکارڈنگلی پھر آپ کو بہت اچھا پے کیا جاتا ہے۔ آپ کو اگر وزنی کام مل رہا ہے یا آپ کو ایکسٹرا آور کام کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا پھر بڑے طریقے سے اور اچھے انداز میں اسے جسٹیفائی کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف پیمنٹ، تو آپ کو بہت اچھی اس کی جسٹیفائیبل پیمنٹ دی جاتی ہے، اور کام بالکل بھی زیادہ نہیں لیا جاتا، اور پھر ہر کام کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو گدھوں کی طرح کام بالکل بھی بہت غلط ہے. اب میں دوسری بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں نے پاکستان میں KFC میں کام کیا, ٹھیک ہے. میں نے یہاں آ کر پاکستانی ریسٹورنٹ پر کام کیا. میں نے پاکستان میں KFC کے علاوہ بھی ایک دو جگہ پر کام کیا. اس کے علاوہ میں نے پاکستانی اپنے دوست جو کام کرتے ہیں وہاں پر, ان کے ساتھ بھی جو باتیں شاتیں کی, جو ان کے ساتھ مطلب بات کر کے جو ایکسپیرینسز میں نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں, ان کی بنا پر پاکستان میں یا جو پاکستانی لوگ یہاں پر بھی ہیں وہ گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں. لٹرلی دوستوں, کچن میں بڑا ہیوی ریسٹورنٹ ہوتا ہے, بڑی زیادہ اس کی سیل ہوتی ہے, اور کچن میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اور اس کے ہی مقابلے میں اگر وہی ایک انگریز کا ریسٹورنٹ ہو تو وہاں اس کچن میں 3 لوگ لگے ہوئے ہوں گے, اور پے ریٹ ان تینوں کو ڈبل مل رہا ہوگا, ٹھیک ہے, جبکہ ادھر اس ایک کو ہاف پے مل رہی ہوگی. اور یہ میں خدا کی قسم غلط نہیں کہہ رہا ہوں. تو گدھوں کی طرح یہ آپ نے مطلب یہ جس نے بھی لکھا ہے نا, یا جو بھی یہ سوچتا ہے, میں لٹرلی پورے دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ غلط سوچ رہے ہو نا. ایک قوم کے بارے میں, ایک ملک کے بارے میں, ایک لوگوں کے بارے میں آپ غلط سوچ رہے ہو. ایسا آپ کو ہرگز نہیں سوچنا چاہیے, یہ بہت غلط آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. لیکن اپنے ملک میں کام کو مذاق سمجھتے ہیں. نہیں, مذاق بھائی نہیں سمجھتے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی محنت سے لگے ہوئے ہیں, اپنی زندگیاں گال دیتے ہیں. میں اب آپ کو اپنی مثال دوں تو کہ میں یہاں پر آ کر تقریباً 7-8 ماہ میں نے یورپ کا ٹور بھی کیا ہے, میں نے 5 ملک بھی گھومے ہیں. میں نے یہاں پر گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے. میں مناسب ایک سورس آف انکم جو ہے وہ ارن بھی کر رہا ہوں. میں مناسب ایک لائف سٹائل یہاں پر جو ہے وہ جی رہا ہوں. اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس لائف سٹائل تک پہنچتے مجھے کم از کم 10 سال لگنے تھے. اور 90% کیسز میں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ایک ینگ گریجویٹ جو ہے متوسط طبقے سے بلونگ کرتا ہو اور عام سی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو تو وہ اس اسٹیج تک پہنچ سکے. 90% کیسز میں تو ممکن ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو کام کو مذاق نہیں سمجھتے, بلکہ یہ سچویشن خیر سب اس سے واقف ہیں. اور ڈنڈی مارنے کے چکر میں لوگ رہتے ہیں یہاں پر. انگریز ایسا کام نہیں کرتے. ڈنڈی اور پاکستانی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بھی آ کر ڈنڈیاں مارتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم مسلمانوں کی کہہ لو یا ہم جو تھرڈ ورلڈ سے بلونگ کرتے ہیں, ہماری ریپیوٹ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. اور ایکچولی میں ایسا ہے کہ بہت ہیوی قسم کی 2 نمبریاں کرتے ہیں. ایسی 2 نمبریاں لٹرلی, مطلب میں اگلے دن میں گیا اسپین گیا تو مجھے دوست بتا رہا تھا کہ پہلے اسپینش لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نا, ان کا جو رویہ ہوتا تھا وہ کافی اچھا ہوتا تھا, جبکہ ریسنٹلی ایسا ہوا ہے کہ کچھ پاکستانی لوگ تھے وہ یہاں پر جیلی نوٹ چلاتے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے اب جو ہمارا امیج ہے مسلمانوں کا یا پاکستانیوں کا وہ یہاں پر خراب ہوتا جا رہا ہے. اور یہ ایک مثال ہے, اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پر بہت 2 نمبریاں چلتی ہیں, ٹھیک ہے, یا 2 نمبریاں کرتے ہیں. تو خیر یہ ہماری کچھ ایسا پتہ نہیں, اب میں اگر اپنی نسل یا قوم کو برا کہوں تو معاف کیجیے گا. بہرحال میں یہ لٹرلی کہہ رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے اور میں ان بائسڈ ہو کر کہہ رہا ہوں کہ یہ برائیاں جو ہے نا یہ ان انگریزوں میں کم ہیں. ہماری جو نسل ہے, قوم ہے, جو تھرڈ ورلڈ والے ہم ہیں, ہم میں یہ چیزیں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. تو ہاں, ہم ڈنڈی مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو سب لوگ اپنے ملک میں ایمانداری سے کام کریں, اپنے ملک سے محبت کریں, اسے صاف ستھرا رکھیں. اپنا ملک سب سے بہتر ہے. یہ بس ایک جذباتی بات ہے, اور یہ بس اس طرح سے ہے جیسے ایک ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے. تو ماں اب اپنا بیٹا اگر خوبصورت نہ بھی ہو تو وہ اسے ہمیشہ چاند سے تشبیہ دیتی ہے. تو بس یہ بات تھی. تو دوستوں, آپ میری کس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں مجھے اگین بتائیں. میں آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا, اور میں آپ سے بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا. اور مزید اگر آپ کو لگتا ہو کہ بھائی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کومنٹ سیکشن میں نہیں بتا سکتے تو چینل کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر بھی گیون ہے, آپ وہاں پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کنورسیشن, آپ واٹس ایپ پر مجھے وائس نوٹ بھیجیں, میں آپ کو وائس نوٹ بھیجوں گا, تو ہم ایک ہیلدی ڈسکشن کر کے ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. تو دوستوں, اس ویڈیو میں اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.